امام حسین علیہ السلام کی وہ اپنی سانسوں کا قرض اتارنے کے لیے امام حسین کی عزت پہ بآواز بلند صلوات پڑھیں اللہ خالق کائنات آپ کو واسطہ امام حسین علیہ السلام کی عزت کا، آپ کو واسطہ باب الحوائج حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام کا، آپ کو واسطہ شہزادہ امیر قاسم علیہ السلام کا، آپ کو واسطہ شہزادہ اون محمد علیہ السلام کا، میرے بھائی بزرگ من قبلہ کعبہ سید ندیم عباس کاظمی قبلہ کا یہ صف ماتم بچھایا خالق اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ خالق کائنات آپ کو واسطہ بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کے دو کم سن بچوں کا، شہزادہ اون علیہ السلام، شہزادہ محمد علیہ السلام، میرے بھائی اذن علی اون محمد ابوذر کو لمبی زندگی صحت و سلامتی نصیب فرما۔ ان نوجوان بھائیوں کے ہوئے رزق مال عزت میں خالق جزائے خیر عطا فرما۔ جتنے مومنین عزادار سادات و غیر سادات تشریف فرما ہو، خالق کائنات جتنے قدم چل کے عزادار یہاں پہ آئے ہیں، آپ کو واسطہ رسول کی عزت دار بیٹی کی پاک عزت کا، ایک ایک عزادار کی نیک حاجات قبول فرما۔ قبلہ بابا ندیم عباس شاہ جی نے ایک دعا میں لگائی، خالق زیدی صاحب قبلہ کے نیک حاجات قبول فرما، اس کے رزق مال عزت میں جزائے خیر عطا فرما۔ بھائی لطیف کی نیک حاجات قبول فرما، بھائی عظیم کے رزق مال عزت میں جزائے خیر عطا فرما۔ حسن کے بچوں کی زندگی دراز فرما، بھائی کرامت کے بچوں کی خالق زندگی دراز فرما۔ جتنے مومنین میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں پورے پاکستان کا اجتماع، خالق کائنات آپ کو واسطہ امام حسین علیہ السلام کے یوسف بیٹے کا، ایک ایک مومن کی نیک حاجات قبول فرما۔ تب تک موت نہ آئے جب تک کربلا و شام کی زیارات نصیب نہ ہوں۔ خالق کائنات مومنات میری مائیں بہنیں پردادار، ان کے دل میں جو بھی نیک دعائیں ہیں آپ کو بی بی کی عزت کا واسطہ قبول فرما۔ بڑی الہامی اور آخری دعا منگوانے لگا ہوں، خالق کائنات بڑا پرتشدد دور ہے، امام زمانہ علیہ السلام کا جل ظہور فرما اور ہمیں اس قابل بنا کہ اپنے امام کی زیارت سے مشرف ہو سکیں۔ یا رب الحسین بے حق الحسین اشف صدر الحسین بے ظہور الحجت قائم آل محمد، آنکھیں بند کر کے امام زمانہ کی عزت پہ بآوازیں بلند صلوات پڑھیے صلی اللہ سبحان اللہ۔ 5 محرم کا دن ڈھل چکا ہے، 6 کی شب فلک پہ نمودار ہے۔ آج میرا دل ہے کہ وہ جملے آپ کو سناؤں جو جنت کے دروازے تک یاد رہیں۔ ایک ایک چہرہ بیدار میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ پہلا جملہ غیور عباس نقوی عرض کرنے لگا ہے، جن کو ماں نے ناد علی پڑھ کے دودھ پلایا، لفظ کی عزت کیجیے گا کہ جو بادشاہ، جو شہنشاہ دستار توحید سر پہ سجا کے کربلا کے میدان میں ایک مختصر ترین سجدہ ادا کر کے قیامت تک کے لیے ہر آنے والے یزید کو گالی بنا دے، اسے حسین کہتے ہیں۔ کیا کہنے بھائی جان، مولا آپ کو جزا دے۔ میرا نوجوان، آپ نے لفظ کی عزت کی، آپ نے لفظ کو سمجھا۔ جو بادشاہ دستار توحید سجا کر کربلا میں پہنچ کر سبحان اللہ ایک مختصر ترین سجدہ ادا کر کے ہر زمانے کے ہر یزید کو گالی بنا دے، اسے حسین کہتے ہیں۔ بلکہ مجھے لفظ یوں کہنا چاہیے
کہ جو دستار الہی سجا لے اسے حسین کہتے ہیں، جو دستار ابلیس سجا لے اسے یزید کہتے ہیں۔ آواز مولا آپ کو زندگی دے، بڑا روحانی ماحول۔ آج مجلس وہاں تک جائے گی جہاں تک میرے امام زمانہ کو منظور ہوگا۔ فضائل میں قبلہ پڑھ رہا ہوں، حسینیت۔ ابھی آپ کو دیکھ کے مجھے جملہ یاد آیا، حسین کریم ابن کریم۔ لفظ کہہ رہا ہوں کہ جو بادشاہ، یہ لفظ میرا پچھلے عزاداروں کے لیے ہے، توجہ سے سنیے گا۔ 6 محرم کی رات ہے آج۔ جو بادشاہ، جو شہنشاہ بوڑھی شریعت کو اکبر کا خون دے کے جوان کر دے اسے حسین کہتے ہیں۔ شاباش، مولا آپ کو جزا دے، مولا آپ کو زندگی دے گئی، مولا آپ کو جزا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑے جید عزادار، سادات و غیر سادات، ہر چہرے پہ مودت چھلک رہی ہے۔ میں چہرے دیکھ کے پڑھنے کا عادی ہوں، کیونکہ جب تک سب کی توجہ نہ ہو نا بھائی جان، لفظ ضائع کرنے کا دل نہیں کرتا۔ لعین نے کہا بیعت کر، امام حسین نے کہا کیا تو نہیں جانتا میں مصطفیٰ کا نواسا ہوں، میری رگوں میں علی کا خون ہے، میں نے بطول جیسی ماں کا دودھ پیا ہوا ہے۔ امام نے فرمایا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ توجہ فرمائیے، جو چپ رہا میں سمجھوں گا وہ ذکر سننے آیا ہی نہیں تھا۔ جب امام حسین نے کہا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، لعین نے کہا وطن چھوڑ۔ امام حسین نے کہا کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ مجھ حسین کی عزت مدینے کی وجہ سے ہے؟ میں زہرا کا لال ہوں اور وعدہ کر رہا ہوں جسے حسین چھوڑ دے گا وہ مدینہ منورہ کہلائے گا، جس حسین بسا لے گا وہ عرش معلیٰ بن جائے گا۔ مولا آپ کو جزا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا مودت ہے، کیا عشق ہے، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ مجھ حسین کی عزت مدینے کی وجہ سے ہے؟ مدینہ چھوڑ دیا، کعبے آئے، کعبہ چھوڑ دیا۔ روح مدینہ اور روح کعبہ کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ روح مدینہ اور روح کعبہ کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ 2 محرم کو کربلا آئے، اپنی مملکت بنائی حسین ابن علی نے، جسے وہ بے وطن سمجھ رہے تھے نا، اپنی مملکت بنائی حسین نے۔ سب سے پہلے مملکت کے لیے زمین کی ضرورت ہوتی ہے۔ حسین نے 60,000 درہم دے کے 12 مربع میل زمین خریدی، جاگیر علی اکبر بن گئی۔ مملکت کے لیے پہلی زمین حسین نے زمین خرید لی۔ دوسرا، مملکت کے لیے جو اصل بات ہوتی ہے وہ مملکت کا پرچم ہوتا ہے، مملکت کا جھنڈا ہوتا ہے، علم ہوتا ہے۔ حسین کے ہاتھ میں توحید کا علم تھا، جو رسول نے اٹھایا، جو حضرت حمزہ نے اٹھایا، جو حضرت جعفر طیار نے اٹھایا، جو حضرت علی نے اٹھایا۔ توحید کا پرچم ساتھ تھا۔ کربلا کی زمین کے دل میں علم عباس پیوست کر کے امام حسین نے فرمایا میرا وہ علم ہے پوری دنیا پہ جس گھر پہ بھی لہرائے گا دن میں 7 مرتبہ آسمان جھک کر یا علی مدد کہے گا۔ شاباش بھائی، شاباش مولا کو جب یہ حق ہے، یہ قبولیت ہے، روحانیت ہے۔ مولا آپ کو زندگی دے بھائی جان، مولا آپ کو سلامت ہے۔ کیا آپ کو نور تذکرہ ہے؟ غازی آپ کو جزائے خیر دے، صدقہ حسین کے یوسف بیٹے علی اکبر علیہ السلام کا۔ سب نوجوان سلامت رہے۔
ایک جمع غفیر ہے نوجوانوں کا، پرچم حسین کا اپنا، تیسری مملکت کے لیے ہوتی ہے فوج، تیسری مملکت کے لیے ہوتی ہے فوج۔ ایسی بے مثال لازوال فوج حسین ابن علی کی، چراغ بجھ گیا، چراغ پھر جلا، چراغ پھر بجھا، چراغ پھر جل گیا۔ امام حسین کی فوج میں سے کوئی بندہ نہیں گیا۔ مجھے ایک شعر یاد آ گیا، ابھی ابھی آپ کی محبت مودت کو دیکھ کے، آپ کے عشق کو دیکھ کے، روحانیت کو دیکھ کے مصرع یاد آ گیا کہ کیا فائدہ چراغ بجھانے کا اے حسین، جنت سے اٹھ کے کون سمجھدار جائے گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جیو آپ اللہ میں کیا روحانیت ہے، سبحان اللہ، کیا فائدہ۔ کیا فائدہ۔ یہ میرے سامنے جھنگ کے دوست تشریف فرما ہے، غازی آپ کو سلامت رکھے۔ کیا فائدہ چراغ بجھانے کا اے حسین، جنت سے اٹھ کے کون سمجھدار جائے گا؟ فوج حسین کی اپنی۔ چوتھا ہوتا ہے اس ملک کا آئین، اس ملک کا قانون۔ پاکستان میں جو آئین ہے یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے نافذ کیا، جو آج تک چل رہا ہے۔ ہر ملک کا قانون ہوتا ہے، ہر ملک کا دستور ہوتا ہے۔ حسن پنڈال اٹھ کے بھی داغ دے، ان لفظوں کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اللہ درجات بلند فرمائے گا محسن نقوی شہید کے، انہوں نے پڑھا تھا کہ 10 محرم کو کربلا کے میدان میں اپنے خون سے حسین نے 2 لائنوں میں اپنا آئین لکھا۔ وہ آئین کیا تھا کہ پوری دنیا کا کوئی غیرت مند، کوئی باحیا حسینیت کے دائرے سے باہر جا نہیں سکتا، اور کوئی بے غیرت اور بے حیا حسینیت کے دائرے میں آ نہیں سکتا۔ مولا آپ کو جزا دے بھائی، مولا جیتے رہو میرا بھائی، مولا زندگی دے آپ کو، مولا آپ کو سلامت رکھیے۔ ایک سجدہ سادہ ہوا، اسی ایک سجدے نے توحید کو بقا دی، نبوت کو بقا دی، فضائل پڑھ رہا ہوں، شریعت کو بقا دی، قرآن کو بقا دی، اصول دین بچائے، فروع دین بچائے۔ گام شاہ والو، محافظ اذان کا نام ہے علی اکبر، محافظ نماز کا نام ہے حسین ابن علی۔ جس فرقے کی مسجد ہو، پہلے اذان ہوتی ہے، بعد میں نماز پڑھی جاتی ہے۔ صدیاں بیت گئی، نماز کے لب کی بات ہے، سبھی حسینی نمازی ہوتے ہیں، سبھی نمازی چہرے بیٹھے ہوئے ہو، حسینیت پہ انقلابی گفتگو کرنے لگا ہوں۔ صدیاں بیت گئی، ایک سجدہ ادا ہوا، نماز کو بقا مل گئی، نماز بچ گئی۔ نماز کے لب کی بات ہے، نماز کہہ رہی ہے مجھے کس کے سجدے نے بچایا، مجھے کس کے سجدے نے بقا دی۔ دیکھیے عزاداروں کو مارا گیا، نمازیوں کو مسجدوں میں ذبح کیا گیا۔ کل بھی نماز پڑھی جا رہی تھی، آج بھی نماز پڑھی جا رہی ہے۔ غیور عباس نقوی انقلابی شعر پڑھے، پنڈال نہ سنے ہو ہی نہیں سکتا۔ 1400 سال گزر گئے، نماز کے لفظ کی بات ہے، نماز کہہ رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ نماز کہہ رہی ہے کہ زہرا کا دل پیغمبر کا چین یاد آیا، زہرا کا دل پیغمبر کا چین یاد آیا، حق کو حق کا زیب و زین یاد آیا، نماز ظلم میں نبی کے دین کو میرا حسین یاد آیا۔ سبحان اللہ، آپ کو زندگی دے بلند آواز سے علی حق، 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 علی حق۔
مولا آپ کو جزا دے. نماز ظلم سے لڑنے لگی جو مقتل میں. توجہ ہے میری طرف توجہ. نبی کے دین کو میرا حسین یاد آیا. ایک سجدے نے ایسی پکا دی, صدیاں بیت گئی. کل بھی نماز پڑھی جا رہی تھی, آج بھی نماز پڑھی جا رہی ہے, اور محشر تلک پڑھی جائے گی. اگر آپ کی توجہ ہے تو چاند مصرے سناؤں. توجہ میری ساتھ. اگر آپ کی توجہ ہے تو چاند لائنیں آپ کو سناؤں. بیدار بیٹھے ہوئے ہو, صرف چاند لائنیں, اس کے بعد مسائل پڑھنا ہے. چاند لائنیں بھائی جان. ہر تیر حرملا تیرا بیکار جائے گا. عظیم بھائی آخری ازادار کر دیں لو جو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. مصرے کی عزت کون کرتا ہے؟ ہر تیر حرملا تیرا بیکار جائے گا. دوبارہ سنو. ہر تیر حرملا تیرا بیکار جائے گا. پوتا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا. اے شاباش, اے جیو, مولا آپ کا جب سبحان اللہ. کیا روحانیت ہے محرم کی, کیا روحانیت ہے صف اعضاء کی. مجھے ایمان سے بتاؤ کہ جب کوئی مرتا ہے تو کسی کی قبر میں کوئی جاتا ہے؟ ہر کسی نے اکیلے جانا ہے. میں دلیل کے ساتھ بات کرنے لگا. اگر حق بنے تو گھروں تک دعائیں دیتے ہوئے جانا. پنڈال بھی کھڑا ہو کے دعوت دے. حق ادا نہیں بنتا. جو لائن پڑے اور جب بھی کوئی مرتا ہے قبر میں تنہا جاتا ہے. بھائی جان مولا آپ کو جلا دے. جب بھی کوئی مرتا ہے قبر میں تنہا جاتا ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر تیر حرملا تیرا بیکار جائے گا. پوتا علی کا کیسے بلا ہار جائے گا. ارے جاتا ہے کس کے ساتھ بھلا کون قبر میں خاک شفا کے ساتھ آزادار جائے گا. جیو سبحان اللہ. مولا آپ کو جزا دے. جاتا ہے کس کے ساتھ بھلا کون قبر میں خاک شفا کے ساتھ عزادار جائے گا. مصرع پڑھوں. کیا فائدہ چراغ بجھانے کا ہے حسین, جنت سے اٹھ کے کون سمجھدار جائے گا. آ گیا جنت سے اٹھ کے کون. جہاں سے شعر پڑھ کے موضوع شروع کیا تھا, جنت سے اٹھ کے کون. مجھے قاضی کے علم کی قسم, ہو سکتا ہے کہ اس سے بڑا شعر میں نے نہ سنا ہو نہ پڑھا ہو. عقیدت جو مصرع پڑھنے لگا. پوتا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا. خاک شفا کے ساتھ عزادار جائے گا. جنت سے اٹھ کے کون سمجھدار جائے گا. پہلول تو بہشت بنا اور میں تازیہ. پہلول تو بہشت بنا اور میں تازیہ. دیکھیں کہ کس طرف تو خریدار جائے گا. آئے ہوئے جیو راضی آپ کو سلامت رکھے. کیا روحانی ماحول ہے. تھکاوٹیں اتر گئی. مولا آپ کو جزا دے. آپ کی نظر شیر کا لو. دیکھیے ہمارا علاقہ قبائلی علاقہ ہے میرا غازی خان. اب جب بھی کسی
بڑے بندے کے پاس، زمیندار کے پاس جائیں، سردار کے پاس جائیں، سردار مسند پہ ہوتا ہے اور رعایا نیچے بیٹھی ہوتی ہے. سردار زمیندار مسند پہ ہوتا ہے، رعایا نیچے بیٹھی ہو. نوجوانوں شیر سنیے گا، ہر تیر ہرملا تیرا بیکار جائے گا، پوتا علی کا کیسے بلا ہار جائے گا، جاتا ہے کس کے ساتھ بلا کون قبر میں، خاک شفا کے ساتھ عزادار جائے گا. بہنوں تم بہشت ماحول میں تازیہ دیکھیں گے کس طرف کو خریدار جائے گا. ارے پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی، پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی، نیزے پہ کربلا کا زمیندار. سبحان اللہ، سبحان اللہ. المدد یا امام زمانہ، مولا سب کی حاجات قبول فرمائیے، سب کی دعائیں قبول فرمائیے. بے کسوں کی راتیں، بے وطنوں کی راتیں، چند راتوں کے مہمانوں کی راتیں. آج 5 محرم کا دن ڈھل چکا ہے، 6 کی رات فلک پہ نمودار ہو چکی ہے. میرے بھائیوں نے حکم دیا آج 2 جنازے برآمد ہونے ہیں. میرے مولا ہر آنکھ کو ایک اشک عطا فرما، اس گریے کو روحانی بنا، اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آج ہے 5 محرم، کربلا میں لشکر جمع ہو رہے ہیں. حسن ابھی میں یہ لفظ مغل پورا پڑھ کے آیا ہوں، یقین جانی ہر آنکھ اشک بار ہو گئی. لشکر جمع ہو رہے ہیں، رو کے بی بی زینب کی آواز حسین، اب مجھے یقین ہو گیا تو بچتا ہوا نظر نہیں آ رہا. شاباش میرا بھائی، شاباش ہے کرنے والا، مولا تیرا ماتم قبول فرمائے. ہر عزادار رو رہا ہے، آج جی بھر کے مسائل سننا، مولا آپ کا ماتم قبول فرمائے. رو کے بی بی زینب نے کہا حسین اب مجھ اجڑی کو یقین ہو گیا، اب تو بچتا ہوا نظر نہیں آ رہا. رو کے بی بی نے کہا حسین 28 رجب مدینے سے چلی ہوں، اکبر کے سہرے لائی ہوں. سنو گے؟ اکبر کے سہرے لائی ہوں، قاسم کے کپڑے لائی ہوں، حسین سب کچھ لائی ہوں. جڑے ہوئے ہاتھ دیکھنا، یہ لفظ سمجھ لینا، حسین ایک چیز بھول آئی ہوں. رو کے غریب نے کہا زینب کیا بھول آئی ہو؟ رو کے بی بی نے کہا حسین تیرا کفن بھول آئی ہو. ہائے ہائے مولا آپ کی ہے کوئی عبادت میں شمار فرمائے. شاباش میرا بھائی، یہ ہے قبولیت، یہ ہے روحانیت. مولا آپ کی آوازوں پہ رحم فرمائے. صدقہ حسین کے اکبر کا ہر آنکھ رو رہی ہے، ہر عزادار رو رہا ہے. چند راتوں کے مہمانوں کی راتیں، بے وطنوں کی راتیں، بے کفنوں کی راتیں، تو گھروں تک آج روتا ہوا جائے گا. امام زمانہ میرا مولا اپنی دادی کی عزت کے صدقے میں ہر عزادار کو آنسوؤں کی بھیگ دے. میں پہلا جملہ غربت کا پڑھ رہا ہوں، جو حسین کے علی اکبر کو روتے ہو نا، وہ عزادار پہ واجب ہے بی بی زینب عالیہ کی اون محمد کا ماتم ضرور کر لینا. ہائے 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 ہائے، جتنا حسین کو اکبر پیارا تھا اتنے اون محمد پیارے تھے.
مولا آپ کے عشق قبول فرمائے۔ کون؟ 9 سال کا محمد، 7 سال کا معصوم کم سن بچے۔ عزت حسین کی قسم، کتاب ہے ذبح عظیم۔ رات بھی میں نے مصائب کے 2 جملے اس کتاب سے پڑھے، ابھی بھی میرے پاس گاڑی میں رکھی ہے۔ مورخ نے لکھا 11 محرم کو پس گردن قید ہو کے علی کی بیٹی نے علی اکبر کی لاش کو دیکھا۔ ہائے ہائے، اللہ آپ کا ماتم قبول کرے۔ اکبر کی لاش کو دیکھ کے آنسو بھائے۔ جب بی بی گنج شہداء سے چلی نا، کربلا سے باہر آئی، 12 میل پہ 2 چھوٹی چھوٹی لاشیں نظر آئی، جن کے جسم پر گھوڑوں کے سموں کے نشان تھے۔ اب تو رو نہ رو، تیری مرضی۔ اپنے اونٹ پہ بیٹھ کے پس گردن قید بی بی زینب نے کہا اون محمد اگر شام سے واپس آئی تو تمہارا ماتم کروں گی بیٹا، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ شاباش بھائی، مولا آپ کا ماتم قبول کرے۔ کیا روحانیت ہے، سب میرا بزرگ، مولا آپ کو جزائے خیر دے۔ اہل سنت ہے، ہر مجلس میں آتا ہے۔ حسین کی ماں آپ پہ راضی ہو، ہر عزادار رو رہا ہے۔ 28 رجب جب بی بی چلی، 28 رجب کو، یہ واقعہ بعد میں سناتا ہوں، پہلے تمہیدی واقعہ سناتا ہوں۔ اسی منبر پہ مالی ستین کی روایت با محسن نقوی شہید پڑھا کرتے تھے کہ بی بی زینب نے رو کے پیغام دیا، او قیامت تک کے لیے آنے والے مومنو، میرے 2 بیٹے تھے، ایک تھا اون، ایک تھا محمد، میں نے اپنے غریب حسین پہ قربان کر دیے، میری نسل ختم ہو گئی۔ قیامت تک کے لیے آنے والی سید زادیوں، علی کی بیٹی نے ایک جملہ کہا، 11 محرم کو پیغام دیا۔ پیغام کیا تھا؟ رو کے علی کی بیٹی نے کہا سید زادیوں، جب 10 محرم کا دن ہو نا، اگر آپ کے گھر میں 7 سال کا کوئی بچہ ہو، اسے باہر دھوپ میں کھڑے کر کے اس کا رخ شام کی جانب کر کے بس اتنا اسے کہلوا دینا، آقا زادی زینب تیرے بچوں کا بڑا ارمان، تیرے اون کا بڑا ارمان، تیرے محمد کا بڑا ارمان۔ مولا آپ کا ماتم قبول کرے۔ آخری عزادار تک ہر عزادار گریہ کر رہا ہے۔ یہ ہے قبولیت کے لمحات۔ حسن مولا تیری زندگی دراز فرمائے۔ 28 رجب بی بی زینب کی سنت ادا کیا کرو۔ 28 رجب بی بی زینب عالیہ چلی اپنے گھر۔ حضرت عبداللہ بستر بیماری پہ سوئے ہوئے تھے۔ سلام کیا علی کی بیٹی نے، رو کی آواز، عبداللہ جو وعدہ تھا نا میرے نانا نے کہا تھا، وہ وعدہ وفا کرنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ میرا بھائی حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ سنو گے جملے؟ اس وقت جناب عبداللہ نے اس وقت جو جملہ کہا نا، جب بی بی نے کہا میرا بھائی مدینہ چھوڑ رہا ہے، رو کے حضرت عبداللہ نے کہا علی کی بیٹی میرا بھرا گھر ہے، بہت رئیس ہوں، بہت امیر ہوں، جو کچھ میرے گھر سے لینا ہے لے جا۔ رو کے بی بی زینب نے کہا عبداللہ کیا تو نے میرے بھائی حسین کو غریب سمجھ لیا ہے؟ ہائے ہائے، مولا تیرا ماتم قبول کرے، مولا تیرے عشق قبول فرمائے۔ لو سمجھ میں آیا بھائی جان، میرا حسین غریب تو نہیں ہے۔ اپنے حجرے میں آئی، حسن سر اٹھا، ماں زہرا کی صندوق کھولی، ماں زہرا کی چادر اٹھائی، چادر کو سینے سے لگایا۔ بی بی کی جو چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں، رو کے اپنی بیٹیوں سے کہتی ہے بیٹیوں دعا مانگو، اللہ کرے تمہارے ماں کے سر کی چادر بچ جائے، اللہ کرے اسے کوئی بے غیرت نہ لوٹے۔ مولا آپ کا ماتم قبول کرے۔ روتا گریہ کرتا تسلی کے ساتھ، مولا آپ کی اشک ہر آنکھ رو رہی ہے، ہر عزادار رو رہا ہے۔ ماں بہنوں، اب آپ کے حصے کا جملہ پڑھ رہا ہوں۔ چادر اٹھا کے
حضرت عبداللہ کے قریب آ کے رو کے بی بی زینب عالیہ کہتی عبداللہ کماں رہنا، تیرے بھرے گھر سے زینب چادر لے کے جا رہی ہے۔ آئے ہے سنو گے جملہ؟ اس وقت حضرت عبداللہ نے جب دیکھا نا رو کے کہا علی کی بیٹی حسین بڑا امیر ہے، مجھے پتا ہے، اگر اجازت ایک جملہ کہوں۔ رو کے بھی نے کہا آپ حکم کریں، آپ میرے خاوند ہیں، میرے آقا ہے۔ رو کے حضرت عبداللہ نے کہا اگر عراق جاؤ میری جاگیر، اگر ایران جاؤ میری جاگیر، اگر یمن جاؤ میری جاگیر، اگر شام جاؤ میری جاگیر۔ جب شام کا نام آیا تڑپ گئی بی بی زینب عالیہ، رو کے کہا عبداللہ شام مجھے لکھ دے، ہو سکتا ہے مجھے شام جانا پڑے، ہو سکتا ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ مولا آپ کا ماتم قبول کرے۔ ہر رضاکار رو رہا ہے۔ معجزاتی مجلس، اللہ میرے بھائی عزر علی اون کی زندگی دراز فرمائے، میرے بھائی محمد ابو ذر کی زندگی دراز فرمائے۔ قبلہ بی بی چلی، کیا کہا؟ اگر ہو سکے تو شام لکھ دے، ہو سکتا ہے مجھے شام رہنا پڑے۔ قبلہ بھائی کے ساتھ چلی۔ 3 شعبان کو شعبہ سے چیخ مار کے رونے والا، 3 شعبان کو حسین آیا مکے، 8 ذی الحج کو غریب نے احرام توڑے، 10 ذی الحج ہو میری ماں بہنوں عید کا دن، حسین نے خانہ خدا کے باہر نماز پڑھی۔ ہائے ہائے مسلمان حج کر رہے تھے، حسین مکہ سے باہر تھا، تو رو نہ رو تیری مرضی۔ عشاء کی نماز سے حسین فارغ ہوئے، یا 2 ہاتھ حسین کی پشت پہ آئے۔ حسین نے مڑ کے دیکھا کون تھا؟ بیمار حضرت عبداللہ۔ حسین کھڑے ہوئے سینے سے لگایا، بھائی عبداللہ خیریت؟ رو کے کہا مدینے سے مکے آیا ہوں، ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں کہ جب امام وقت میں وقت آ پڑے تو کیا کچھ قربان کرنا چاہیے؟ رو کے حسین کی آواز آئی، قیمتی سے قیمتی چیز قربان کر دینی چاہیے۔ اور رونے والے عزاداروں، رو کے عبداللہ کی آواز آئی، 2 ہیرے ساتھ لایا ہوں، ایک کا نام عون ہے، ایک کا نام محمد ہے، ایک 9 سال کا، ایک میری طرف سے صدقہ، ایک زینب کی طرف سے۔ شاباش شاباش، مولا آپ کے عرش قبول فرمائے، مولا آپ کا ماتم قبول کرے بزرگ۔ مولا آپ کی آوازوں پہ رحم فرمائے۔ ہر عزادار میں ساختہ رو رہا ہے۔ حسین نے بچوں کو سینے سے لگا، پیشانی چومی، تم اکبر سے زیادہ پیارے ہو، محمد تم اکبر سے زیادہ پیارے ہو۔ سنو گے جملہ؟ بچوں کے ہاتھوں کو تھاما جناب عبداللہ نے، اس عماری کے پاس آیا۔ کیا جملہ میں نے کہا ہے؟ اس وقت تو محمل تھے، 10 ذی الحج کو تو محمل تھے۔ بی بی کے محمل کے پاس کھڑے ہو کے رو کے حضرت عبداللہ نے کہا السلام علیکہ ایھا الصابرات والمجاہدہ۔ آئے ہائے آئے علی کی صابرہ اور مجاہدہ بیٹی، میرا سلام۔ عبداللہ کیا کرنے آئے ہو؟ مجھے روکنے تو نہیں آئے۔ رو کے عبداللہ کی آواز روکنے نہیں آیا، تو صدقے لایا ہوں۔ ہائے ہائے، تو صدقے لایا ہوں۔ یقین جانیے گھروں تک روتے ہوئے جاؤ گے۔ اس وقت بی بی زینب کی آواز آن میرے قریب آ، محمد میرے قریب آ، آن محمد میں ہوں علی اکبر کی ماں۔ آئیو بی بی زینب، کیا کہا؟ ماں بہنوں، میں ہوں علی اکبر کی ماں، تم ہو حسین کے صدقے، مجھے ماں نہ بلانا، جب تک بلاؤں نہ میرے پاس نہ آنا۔ میں ہوں علی اکبر کی ماں، تم ہو حسین کے صدقے۔ او عزادارو، عباس
عباس کو بلایا آقا زادی نے، محمد کا ہاتھ دیا عباس کے ہاتھ میں، اکبر کو بلایا، 7 سال کے محمد کا ہاتھ دیا اکبر کے ہاتھ میں، آنا محمد جب تک میں نہ بلاؤں میرے پاس نہ آنا۔ یہ 10 ذی الحج کا واقعہ 2 محرم کو غریب کربلا میں آیا، قافلہ کربلا میں آیا، عزت حسین کی قسم 2 کا دن گزرا، 3 کا دن گزرا، اور رونے والوں 4 محرم کا دن گزر گیا، آج کا دن آیا 5 محرم کا، حسین کی آواز آئی، آقا زادی زینب، جی بھیا، اور نے کہا ہے خیمے ہٹاؤ، عباس خیمے نہیں ہٹاتا، عباس کا ذمہ تو نے لیا تھا، سجاد کا ذمہ تو نے لیا تھا، عباس کو بلا کے کہہ دے کہ خیمے دریا سے ہٹا لے، اور رونے والے عزاداروں، اس وقت بی زینب کی آوازی آن میرے قریب آیا ماتم کر کے فکرہ سن، آن قریب آیا، رو کے آن کی آوازی اماں آج 24 دن ہو گئے، نہ ہم نے آپ کو دیکھا نہ آپ نے ہمیں دیکھا، وہ اماں جزاک اللہ میرا بھائی، مولا آپ کا ماتم قبول کر، حوصلہ میرا بھائی، حوصلے سے 24-25 دنوں کے بعد شہباز، یہ ہے وفا بی بی عالیہ کی، آن کو بلایا، آپ نے بی بی کا چہرہ دیکھا، آن سیدھا جا، مامو عباس کو بلا کے لیا، اور ہونے والا مامو عباس کے پاس نہیں گیا، کم سے آن ہر خیمے میں جا کے ہر بی بی کے آگے کھڑا ہو کے رو کے آن کے دے، بی بی مجھے آج مبارک دو، اور 24 دنوں کے بعد وہ مجھے ماں زینب نے بلایا ہے، وہ ہم بے وارث ہیں، مرحبا مولا آپ کے عشق قبول فرمائے۔ شاہ جی جنازہ تب پڑھے، جب میں بلاؤں عباس آیا، جیو آقا زادی سنو گے مسائب، عباس خیمے ہٹا، جو حکم آقا زادی، خیمے ہٹ گئے، 6 محرم 7 محرم پانی بند ہو گیا، جو حسین کے علی اکبر کو روتے ہو، بی بی زینب کے بیٹوں کو لازمی رونا، بڑے بے کس بچے ہیں، پانی بند ہوا، 7 پیاسے، آن محمد پیاسے، 8 کا دن گزر گیا، 9 کا دن گزر گیا، آ گئی 10 محرم کی رات، شاباش و ماتم کرنے والا، جنہوں نے سر پہ ماتم کرنا ہے، سر اٹھا، بی بی زینب نے بلایا، وہ حسین کے صدقے، بیٹا نہیں بلایا، حسین کے صدقے میرے قریب آؤ، جاؤ مامو حسین کے پاس، پوچھ کے آؤ کیا مرنے والوں میں تمہارا نام لکھا ہوا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے چلے مامو حسین کے حجرے میں، ہاتھ جوڑ کر کے مامو کیا مرنے والوں میں ہمارا نام لکھا ہوا ہے؟ حسین تڑپ گیا، رو کے حسین کی آوازی، آنا محمد وہ تم تو بڑے ہو، وہ کل مرنے والوں میں علی اصغر کا نام لکھا ہوا ہے، اصغر کا نام آیا، ہاشمی غیرت نے اگائی، رو کے آن نے کہا معمولیت کیا سن رہا ہوں، بے غیرت فوج خیموں میں آ جائے۔ شاباش حوصلہ میرا بھائی، مولا آپ کا ماتم قبول کرے، مولا آپ کے عشق قبول فرمائے بھائی جان۔ حسین نے سینے سے لگایا، نہ محمد، اور میرے بیٹے کس کی مجال کہ تمہارے ہوتے ہوئے ہمارے خیموں میں مرنے والوں کی فہرست بیٹا مامو عباس کے پاس ہے، وہاں چلے جاؤ۔ اب جو جملہ میں نے پڑھنا ہے جگر سنبھال کے جملہ سننا، اور سادات و غیر سادات وہ عزادار دونوں بچے چلے عباس کے حجرے کے باہر، سر جھکا کے رو کے بچوں نے کہا السلام علیکم،
یا کمرے بنی ہاشم، ایک کمرے بنی ہاشم ہمارا سلام، عباس باہر آئے، چھوڑنے کا ماموں اجازت ہے، دونوں بچوں کے ہاتھوں کو پکڑا، خیموں میں بٹھائے، جی اون محمد، اب بڑا چپ رہا، بڑا چپ رہا، محمد کی آواز ماموں عباس مبارک، کیا کہا؟ ماموں عباس مبارک، عباس کی آواز ہے محمد کس چیز کی مبارک؟ آواز ماموں آج توحید کی فوج کا علم ماموں حسین نے آپ کو دیا ہے، رو کے عباس کی آواز خیر مبارک، اب میں لفظ پڑھ رہا ہوں مسائل کے، رو کے محمد کی آواز ماموں بنی ہاشم کا اصول ہے، جب چھوٹے مبارکباد دے تو بڑے تحفہ دیتے ہیں، میں نے مبارکباد دی ہے، میں تحفہ مانگتا ہوں، عباس کی آواز آئی محمد حکم کر، رو کے محمد نے کہا ماموں اور مجھے موت کی اجازت دے دے، اور ماموں اور مرحبا بھائی سید کیا کہا؟ موت کی اجازت، عباس نے سینے سے لگایا، تم تو فضل سے بھی زیادہ پیارے ہو، پیشانی چومی، اپنے قریب بٹھایا، اب آخری جملہ پہ آ گیا، اور میری ماں بہنوں اکبر نے آزان دی، جو زندگی ساری نہیں روئے سال اٹھا، اکبر نے آزان دی، حسین نے نماز پڑھائی، پہلا شہید ہے علی اکبر، ہائے 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 ہائے، جگر میں برچی کا پھل لگ گیا، اور محمد دیکھتے رہے، قاسم کے ٹکڑے ہو گئے، اور محمد دیکھتے رہے، اب سر اٹھا، اس وقت بی بی زینب کی آواز ہے حسین کیا ہوا ہے تیرے صدقے، ہیں تو موجودگی کے بیٹے، آنا محمد کو موت کی اجازت دے، اور رونے والوں بچوں کو بلایا گیا، درمیان میں بچے بیٹھے، 124 مستورات نے حلقہ بنایا، مجھے غازی کے علم کی قسم کسی بی بی نے کہا واہ محمد واہ علیہ ہائے ہائے جوان ہائے ہائے جزاک اللہ، ماتم کرتے ہو، مولا آپ کا ماتم قبول کر، ہر عزادار رو رہا ہے، ہر ماتمی رو رہا ہے، تو اتنا روئے گا جتنا میرے مولا کو منظور ہوگا، اور محمد تیار ہونے لگے، ابا پہنائی گئی، کبا پہنائی گئی، کمر پر باندھا گیا، اب سنو گے، بی بی زینب نے دستار دی، حسین بھائی دستار باندھ، رو کے حسین کی آواز آئی، میں اکبر کی موت کا مارا ہوا ہوں، ہائے ہائے ہائے، مجھ میں اتنی طاقت نہیں، رو کے بی بی زینب کی آواز آئی یتیم، رو کے بی بی زینب نے کہا میری غربت کا واسطہ، آپ کو حسن کے یتیم قاسم کا واسطہ، جیسے اکبر کو دستار بنوائی، جیسے قاسم کو دستار بنوائی، ویسے میرے بیٹوں کو دستار بنوا، وہ عزاداروں پہلی دستار محمد کو بنوائی، محمد 9 سال کا، آن ہے، آن 9 سال کا، محمد ہے 7 سال کا، پہلی دستار بڑے کو بنوائی، یا حسین کی آواز آئی، محمد سر جھکا، محمد نے سر جھکایا، یا حسین کے لب سے نکلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، رو کے حسین کی آواز آئی، او بیبیوں اور ماتم کرو، اور میرے جوان اور مقتل کی جانب جا رہے ہیں، رو کے حسین نے کہا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، قیامت بن گئی، نوکر ہاتھ نہ جوڑ، مولا تیرا ماتم قبول کرے، آخری عزاداروں تھا، ہر عزادار رو رہا، ہر ماتمی رو رہا، میری ماں بہنوں بی بی زینب کے بیٹے تیار ہوئے، 9 سال کا،
7 سال کا محمد عباس نے اٹھایا، اتنے کم سن بچے تھے، زین پہ بٹھایا، سکینہ دوڑ کے آئی، ہائے ہائے آواز، چاچا میرے بھائیوں کو نیچے اتار۔ عباس نے نیچے اتارا، ابا کا بٹن کھول کے سینے پہ بوسہ دے کے سکینہ کی آواز، بہنوں کے حصے کا بوسہ، آئے ہائے مولا آپ کا ماتم قبول کرے۔ رونے والے عزاداروں جنہوں نے گھروں تک روتے ہوئے جانا ہے، شہزادے گھوڑے پہ بیٹھے، شہزادے جانے لگے، آگے آگے اور پیچھے پیچھے محمد، وہ پردہ دار ماں بہنوں، یا بی بی زینب کی آواز آئی، اماں فضا میرے بیٹوں کو بلا۔ بی بی فضا نے بچوں کو بلایا، اونا محمد آئے، اماں حکم کر، رو کے بی بی کی آواز آئی، اونا محمد، اور 12 میل تک اور میرے علی اکبر کی جاگیر ہے، اگر علی اکبر کی اور جاگیر میں گرے اور دودھ نہیں بچوں گی۔ شاباش شاباش، مولا آپ کا ماتم قبول کرے، مولا آپ کے عرش قبول فرما۔ اونا محمد 12 میل تک، 12 میل تک جاگیر ہے میرے علی اکبر کی، آج بھی کربلا جاؤ، 12 میل دور اون کی قبر ہے۔ ہائے ہائے، یہ بی بی کی تربیت کا اثر تھا، شاباش رونے والا۔ اونا محمد علی اکبر کی جاگیر میں نہ گرنا۔ اور نوجوانوں، شہزادے گھوڑوں پہ بیٹھے، پہلا میل، دوسرا میل، تیسرا میل، چوتھا میل، 5واں میل، جب 12 میل علی اکبر کی جاگیر ختم ہو گئی، چھوٹے چھوٹے بچوں نے تلواریں نکالی، رو کے بچوں نے کہا اب آؤ، تم نے علی اکبر کو مارا، تم نے قاسم کو مارا، وہ عزاداروں کہاں لاکھوں کی فوج ماتم پر، کہاں چھوٹے بچے، کسی نے تیر مارا، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تلوار ماری، اور جب بڑا گرا رو کے کہا مامو حسین، اور جب چھوٹا گرا رو کے کہا اماں، آگئے جنازے، آگئے جنازے، آگئے جنازے۔ ماتم عالم یا حسین 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 حسرت آن محمد دی کر لاش تے مائک وینے حسرت آن محمد دی کر لاش تے مائک وینے حسرت آن محمد دی کر لاش تے مائک وینے حسرت آن محمد دی کر لاش تے مائک وینے حسرت آن محمد دی کر لاش تے مائک وینے حسرت آن محمد دی کر لاش تے مائک وینے حسرت آن محمد دی کر لاش تے مائک وینے حسرت آن محمد دی کر لاش تے مائک وینے چھٹ لاش پترن ٹر پئیے چھٹ لاش پترن ٹر پئیے میری عمر مصائب سینے حسرت آن محمد
دی کرے لاش تے مائی کو وینے حسرت ہے آن محمد دی کرے لاش تے مائی کو وینے حسرت ہے آن محمد دی کرے لاش تے مائی کو وینے چھڈ لاش پتر دے ٹر پئیے چھڈ لاش پتر دے ٹر پئیے میری عمر مصائب سہنے حسرت ہے آن محمد دی کرے لاش تے مائی کو وینے حسرت ہے آن محمد دی کرے لاش تے مائی کو وینے حسرت ہے آن محمد دی کرے لاش تے مائی کو وینے کیڑی مجبوری سی بی بی نو نہ روئی تے نہ وین کیتا کیڑی مجبوری سی بی بی نو نہ روئی تے نہ وین کیتا کسے مادا نال جمر جاوے کسے مادا نال جمر جاوے نہیں ہوگا ہونو چینے حسرت آن محمد دی کرے لاش تے مائی کو وینے حسرت آن محمد دی کرے لاش تے مائی کو وینے چھڈ لاش پتر دے ٹر پئیے چھڈ لاش پتر دے ٹر پئیے میری عمر